مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، تب بھی آپ یوں کھڑے رہے، دیکھتے رہے، باتوں میں لگے رہے۔ یہ دین کی مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہاں بیان کی جائیں گی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں گی۔ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے تو وہ خاموشی کے ساتھ سنے، لیکن یہ جلسہ گاہ کم کچھ اور زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور یہ بچے بھی خاموش ہو جائیں، اور جو اپنے گھروں میں تشریف فرما ہے وہ بھی بہت جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، دانشوران قوم، آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے، تباہی اور بربادی کی فریادیں اور آوازیں چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو گھروں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، کہیں کوئی مسلمان اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر چہرے پر داڑھی سجا کر جاتا ہے تو درندوں کی ایک بھیڑ اس کو اکٹھا ہو کر مار دیتی ہے، اس کو شہید کر دیتی ہے۔ کہیں کوئی خاتون باحجاب گھر سے باہر تشریف لے جاتی ہے تو اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے، لیکن ہمیں خود اپنی ذات پر دیکھنا ہے کہ یہ اسباب، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے۔ کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی، انسان کو بخار چڑھے اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، جسم پر تھوڑا پھنسی نکل آئے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم نے اللہ کے نظام کو پس پشت ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو دستور حیات اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس دستور کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، معاملات ہمارے خراب ہیں، اخلاق ہمارے اسلامی نہیں ہے، کردار ہمارا اسلامی نہیں ہے، طرز زندگی ہمارا اسلامی نہیں ہے، ہم خاندان کی روایتی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، ہمیں عود کرنا ہوگا مصطفیٰ کے نظام کی جانب، ہمیں واپس آنا ہوگا اللہ کی شریعت کی جانب۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ تمہاری صبح اسلام کے خلاف ہو، تمہاری دوپہر مصطفیٰ کے نظام کے خلاف ہو، تمہاری شام اپنی خواہشات نفسانیہ پر عمل کرتے ہوئے گزرے اور تم پھر بھی مسلمان کے مسلمان رہو۔ اللہ کو یہ نہ کل قبول تھا، نہ آج قبول ہے، اور نہ کل قیامت کو قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جب تم نے اللہ کو اپنا معبود و
مسجود تسلیم کیا ہے، اسی کو اپنا خالق اور مالک ماننا ہے، رازق تسلیم کیا ہے، تمہارا نظام زندگی، تمہارا طرز زندگی، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار اسلامی ہونا چاہیے، تمہارے لباس سے، تمہارے ظاہر سے اسلام ٹپکنا چاہیے، جھلکنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ ایک غیر مسلم اگر تم سے کوئی چیز لیتا ہے، خریدتا ہے، اس کو بھروسہ ہونا چاہیے یہ مسلمان ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، یہ کم نہیں توڑ سکتا، یہ پورا تولے گا، یہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہ تمہارے اخلاق ہونا چاہیے۔ تمہارا نام محمد ہو، تمہارا نام احمد ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم اسلامی اخلاق کے حامل نہیں ہو، اسلامی کردار کے حامل نہیں ہو، اللہ کی فہرست میں تم مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو اللہ کا پیغام ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے اس طرح کرو، اپنی دنیا سے گناہوں کی دنیا کا خاتمہ کیجئے، ایک ایک گناہ کو اپنی ذات سے چن کر ختم کیجئے، صبح جاگنے سے لے کر شام سونے تک، اور شام سونے سے لے کر صبح جاگنے تک تمہارا چلنا پھرنا بولنا عمل کرنا معاملہ کرنا، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت سب کی سب طرز اسلامی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا معاشرہ بنائیے، ایسا سماج اپنا بنائیے، مثالی معاشرہ ہو، تمہارے گھرانے کی مثال دی جائے، تمہاری بستی کی مثال دی جائے، تمہارے معاشرے کی مثال دی جائے، ایسا معاشرہ جہاں جھوٹ نہ ہو، جہاں دھوکہ نہ ہو، جہاں عفت ہو، پاک دامنی ہو، حیا ہو، سنت ہو، شریعت ہو، طہارت ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، ایسا معاشرہ بنائیے۔ تعلیم ہو، دین سے، علماء سے آپ کا تعلق سے ہو، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، ایسا معاشرہ بنائیے، مثال پیش کی جائے، ارے فلاں کے لڑکے کو دیکھو، اگر زندگی گزارتی ہے، فلاں کے گھرانے کو دیکھو، فلاں معاشرے کو دیکھو، فلاں بستی کو دیکھو، اس طریقے سے دنیا میں تمہاری مثالیں پیش کی جائیں۔ اگر آپ باپ ہیں، اچھے باپ بنیے، اولاد کا اکرام کیجئے، اگر آپ اولاد ہیں والدین کی تعظیم کیجئے، اگر آپ شوہر ہیں بیوی کے حقوق ادا کیجئے، اور اگر آپ بھائی ہیں اپنی بہن کے دوپٹے کی حفاظت کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اٹھیے، عزم کیجئے، عمل کرنے کا عزم کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر بڑا ہے اسلام ہی سکھاتا ہے آپ بڑے کا ادب کیجئے، اگر چھوٹا ہے اسلام ہی سکھاتا ہے آپ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم دنیا سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ مگر افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک دوسرے کی اذیت، ایک دوسرے کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، گالیاں ہماری زبان پر اس طریقے سے رٹی ہوئی ہیں گویا ہم تربیت لے کر آئے ہیں، دادی سے لے کر پوتی تک ہم ساری کی ساری گالی ایک ساتھ میں ہم سے سن لیجیے، حتیٰ کہ جانوروں کو گالی، بھینسا نہ چلے اسے گالی، کتا گھر میں آ جائے اسے گالی، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس لیے المسلم مسلمان زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کا پیروکار بن جائیے، تبصروں کو چھوڑ دیجئے، شکوے شکایت چھوڑ دیجئے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیجئے، اور اس اللہ کا پیغام یاد رکھیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،
اوپر سے لے کر نیچے تک ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اسلام میں داخل ہو جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.